السلام علیکم پیارے بچوں اینڈ ویلکم ٹو دا 13th ایپیسوڈ آف مائی پوڈ کاسٹ بچپن کی کہانیاں. یے آئی ایم سو ایکسائٹیڈ. آر یو؟ تو بچپن کی کہانیاں یعنی کہ اسٹوریز فرام آور چائلڈہڈ میں آج ہم کون سی کہانی پڑھیں گے؟ جی، کوا اور عقاب. کوا یعنی کرو اور عقاب مینس ہاک. اور اس کہانی کا ایک کیریکٹر کوا یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح عقاب بن جائے، یعنی عقاب کی طرح اڑے، عقاب کی طرح ڈائیو کرے اور سارا کچھ اس کی طرح کرے. اور اس کے لیے وہ محنت بھی کرتا ہے اور اس کو دیکھتا بھی رہتا ہے. اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کیا کوا عقاب کی طرح بن سکتا ہے؟ تو لیٹس فائنڈ آؤٹ ٹوگیدر. پر اس سے پہلے کہ ہم اپنی 13ویں کہانی یعنی کہ 13th اسٹوری شروع کریں، میں چاہتی ہوں کہ آپ بہت آرام سے کمفرٹیبل ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور پورے دھیان سے میری کہانی سنیں. اس کے کیریکٹرز کے بارے میں سوچیں، اینٹیسپیٹ کریں آگے کیا ہوگا، اینڈ یوز یور امیجنیشن ٹو ڈو دیٹ. سو لیٹس اسٹارٹ. کوا اور عقاب. ایک کوا تھا. So there was a crow. وہ عقاب سے بہت زیادہ متاثر تھا. So he was really inspired by a hawk. کوا چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح عقاب کی طرح بن جائے. So the crow wanted that somehow he can act like a hawk. یعنی جو کوالٹیز بھی عقاب میں تھیں وہ چاہتا تھا کہ اس کے اندر بھی آ جائیں. کوا ہوا میں عقاب کو اڑتا دیکھتا تو دل ہی دل میں کہتا، کاں کاں، واہ واہ، کیا ہی مزہ آئے اگر میں بھی بھائی عقاب کی طرح اڑوں، میرے بھی لمبے لمبے پر ہوں اور میں بھی تیز رفتاری سے اونچا اونچا اڑوں. کاں کاں. So every time the crow would see the majestic hawk with his wide span wings soaring high in the sky, he would think to himself, oh, how great would that be if I can also fly like a hawk. تو ایک دن کوے نے ایک ترکیب سوچی یعنی he thought of an idea. کوے نے کہا، اگر کسی طرح میں سارا وقت عقاب کو دیکھتا رہوں اور وہی کروں جو وہ کر رہا ہے تو شاید میں بھی عقاب بن جاؤں اور میرے بچے بھی عقاب بن جائیں. So what happened? So one day the crow thought to himself, if I keep looking at the hawk, you know, the way he eats, the way he dives, what he does, then one day maybe I can also act like him. And then maybe when my kids will be born, they can also act like hawks. یہ ترکیب سوچ کر کوا بہت خوش ہوا اور خوشی سے کائیں کائیں کرنے لگا. کاں کاں کاں. اور کوے نے بہت غور سے عقاب کو دیکھنا شروع کر دیا. So the crow started to watch the hawk very closely.
اس نے یہ بھی دیکھا کہ جب عقاب کے بچے ہونے والے تھے یعنی بیبیز ہونے والے تھے تو وہ 30 ڈیز کے لیے ان کے اوپر بیٹھا رہتا تھا. تو کوے نے بھی یہی کیا. کوا بھی ایگز پہ 30 ڈیز کے لیے یعنی کہ 30 دنوں کے لیے بیٹھا رہا، یہ سوچ کر کہ شاید ان میں سے عقاب نکل آئیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ اگر کوا عقاب کو کلوزلی دیکھتا رہے گا تو وہ عقاب جیسا بن جائے گا یا اس کا اسکل سیٹ عقاب جیسا ہو جائے گا؟ Do you think that if the crow closely watches the hawk, he can actually act like a hawk? And do you think it can acquire the skill set that a hawk naturally has? تو جب کوا 30 دنوں کے بعد انڈوں پر سے اٹھا اور انڈوں میں سے اس کے بیبیز نکلے، اس کے بچے نکلے، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ عقاب نہیں بلکہ کوے ہی ہیں، وہ کوے کے ہی بچے نکلے. پھر کوے نے عقاب کی طرح اڑنا چاہا اور دیکھا کہ کیا وہ عقاب کی طرح اڑ سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اتنی دیر سے اس کو آبزرو کر رہا تھا، رائٹ؟ مگر وہ ایسا بھی نہیں کر سکا. یہ دیکھ کر کوا بہت مایوس ہوا یعنی the crow was really disappointed because he was expecting to have baby hawks but he had baby crows instead. And he also tried to fly like a hawk and he couldn't. He tried to kill his prey like a hawk and he couldn't. Why do you think it happened? اس نے تو اتنا closely watch کیا تھا اس کو. جی، کیونکہ کوا اور عقاب 2 different kinds of birds ہیں اور اللہ تعالیٰ نے نیچرلی ان کو ڈفرینٹ اسکل سیٹ دیا ہے. ان کے کیریکٹرسٹکس ہی ڈفرینٹ ہیں، ان کا سائز ہی ڈفرینٹ ہے، ان کی ہائٹ ڈفرینٹ ہے، ان کا ونگ سپین ڈفرینٹ ہے، وہ کتنا اونچا فلائی کر سکتے ہیں بیسڈ آن دیئر سائز اینڈ دیئر ویٹ، وہ ڈفرینٹ ہے. سو دے آر 2 کمپلیٹلی ڈفرینٹ کائنڈس آف برڈس. اور پھر کوے کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. چلیں ہم تھوڑا سا کیریکٹرسٹکس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہاک اور کرو یعنی کہ عقاب اور کوے کی کیا ڈفرینٹ کیریکٹرسٹکس ہیں. آپ دیکھو ہاک جو ہوتا ہے یعنی عقاب، اس کی ہوکڈ بیک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کروڈ بیک ہوتی ہے، اس کا ویژن اتنا شارپ ہوتا ہے کہ وہ 100 میٹر سے اپنے پرے کو دیکھ سکتا ہے. اور جو ان کا ونگ سپین ہوتا ہے اٹ کین گو اپ ٹو 5 feet. جو کرو ہوتا ہے آپ دیکھو اس کی ہائٹ جو ہوتی ہے وہ اراؤنڈ 17 to 20 inches ہوتی ہے، جبکہ عقاب کی ہائٹ جو ہوتی ہے وہ آلموسٹ 4 feet ہوتی ہے، which is how many inches؟ سوچ کے بتائیں. How many inches are there in 1 foot؟ جی 12. So multiply 12 by 4. What do you get? Right, 48. So 48 inches versus 17 or 18 inches or 20 inches. It's more than half, right? کوے جو ہیں وہ جنرلی انڈر 500 feet فلائی کرتے ہیں.
جبکہ عقاب جو ہے، ہاک جو ہے، وہ اپ ٹو 24,000 فیٹ فلائی کر سکتا ہے. There are so many differences between a hawk and a crow that it is simply not comparable. اور آخر میں کوے کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی. وہ ایک غلط کمپیریزن کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈفرینٹ اسکل سیٹ دیا تھا اور عقاب کو ڈفرینٹ اسکل سیٹ دیا تھا. تو اس کہانی سے ہم نے کیا لیسن لرن کیا ہے؟ اس کہانی سے ہم نے یہ لیسن لرن کیا ہے کہ ایوری ون از ڈفرینٹ اینڈ وی آل ہیو آور اون سیٹ آف اسٹرینتھس، اور ہمیں دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. کوا اور عقاب دو مختلف پرندے تھے، یعنی کہ برڈز تھے. ان کی ہر چیز مختلف تھی. ان کے پر یعنی ان کے ونگز، ان کی ہائٹس، ان کے اڑنے کا انداز. اگر ہم انسانوں کی بات کریں، if we talk about people, then we must see that each one of us have our own strengths and we should not compare ourselves with others. There are some people who are tall, who are short, some are brown, some are white, some have curly hair, some have straight hair, some have light eyes, some have dark eyes. The way we look is different, how we dress up is different. ہماری ریسز ڈفرینٹ ہیں، ہمارے ریلیجنس ڈفرینٹ ہیں. بٹ یو نو واٹ؟ اٹ ڈز ناٹ میٹر. ہمیں ایک دوسرے سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. اینڈ وی شوڈ ٹرائی ٹو بیکم دا بیسٹ versions of ourselves. کوا بھی یہ کر سکتا تھا کہ اپنی کیپیبلٹیز کے حساب سے اپنے آپ کو بہتر کر سکتا تھا، لیکن وہ کبھی بھی عقاب نہیں بن سکتا تھا. کین یو تھنک آف اینی اینیمل جو دوسرے اینیمل سے اپنے آپ کو کمپیئر کرے اور وہ بن جائے؟ جیسے مچھلی کبھی منکی بن سکتی ہے؟ نہیں نا. مچھلی پانی میں رہنے کے لیے ہے، بندر درختوں پہ چڑھنے کے لیے ہے، یعنی منکی درختوں پہ چڑھنے کے لیے ہے. لائن ڈیئر نہیں بن سکتا، ڈیئر لائن نہیں بن سکتا. ماؤس ہپوپوٹیمس نہیں بن سکتا اور ہپوپوٹیمس ماؤس نہیں بن سکتا. اینٹ ایلیفنٹ نہیں بن سکتی اور ایلیفنٹ اینٹ نہیں بن سکتا. اور اسی طرح وی شوڈ آلسو اپریشیٹ ہو وی آر، ہاؤ گاڈ ہیز میڈ اس، اینڈ وی شوڈ ٹرائی ٹو بیٹر آور سیلوز اینڈ ناٹ کمپیئر آور سیلوز ود ادرس. جیسے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جو لوگ دوسروں کی نقل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں وہ اپنی اصلیت بھول جاتے ہیں. یعنی if you try to imitate others, if you try to mimic others, it's not going to serve any purpose. You should just try to be the best version of yourself. تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ مجھے ضرور بتائیے گا. And now is the time for a quiz. سب سے پہلے تو مجھے جلدی سے کوا اور عقاب بتا دیں. کوا کسے کہتے ہیں؟ جی، کرو اینڈ عقاب از ہاک. یہ تو میں نے آپ کو اتنی دفعہ بتایا. پرندہ
I will count till 5. 1, 2, 3, 4, 5. जी, परिंदा कहते हैं बर्ड को. 30 दिन. मैंने आपको बताया था ना कि कौवा 30 दिन अंडों पे बैठा रहा था. तो 30 दिन कैसे कहते हैं? जी, 30 दिन का मतलब है 30 days. और अंडे? अंडे means eggs. Good job, you guys. And now is the time for the teaser. हमारी नेक्स्ट कहानी का, जिसका नाम है बिल्ली की गर्दन में घंटी कौन डालेगा. यानी who will bell the cat. और इस कहानी में कुछ चूहे यानी कि माइस जो कि बिल्ली से बहुत तंग होते हैं, एक तरकीब सोचते हैं, एक आइडिया सोचते हैं जिससे वो बिल्ली से छुटकारा पा सकें. So they thought of an idea that how can they get rid of a cat. जब एक चूहा ये मशवरा देता है कि बिल्ली की गर्दन में घंटी बांध देते हैं. हमें इस कहानी में ये मालूम करना है कि who will bell the cat. और ये मालूम करने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट कहानी सुननी पड़ेगी जो कि है एपिसोड नंबर 14. और अगर आपने ये कहानी एंजॉय की है तो आप प्लीज़ अपने मामा बाबा से कहिएगा कि वो मेरा पॉडकास्ट जिसका नाम है, क्या नाम है? जी, बचपन की कहानियाँ, उसको सब्सक्राइब करें iTunes पे या Spotify पे. मुझे अच्छी रेटिंग दें, राइट अ रिव्यू फॉर मी एंड डू गिव मी सम फीडबैक. अगली स्टोरी तक अपना ख्याल रखिएगा. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त माविश रहमान. साइन ऑफ करती हूँ. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.